إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اس دار الامتحان کے اندر، اس دار الفنا کے اندر مبعوث فرمایا، اور سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے اور اس دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بے شمار اور لاتعداد برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو بالعموم تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، اور بالخصوص اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ظلمت و گمراہی کی تاریک ترین وادیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے روشن و تابناک دور میں داخل فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔
بچوں سے گزارش ہے، بچوں تم لوگ آپس میں باتیں نہ کرو، آگے آ کر کے بیٹھو، آگے آ کر کے بیٹھو، باتیں آپس میں بالکل نہیں کرنی ہے۔ مسلسل آوازیں تم لوگوں کی آ رہی ہیں، بار بار سمجھایا جاتا ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، ان کے جو گارجینس ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان پر تعجب ہوتا ہے کہ بار بار جمعے کے اندر جب کہا جاتا ہے تو آپ تاکید کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بچے کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ مسجد میں جب جانا ہے تو کس انداز سے رہنا ہے، جمعے کا دن ہوتا ہے، باتیں نہیں کرنی ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو آداب سکھلائیں۔ ہر جمعہ کو یہ مسئلہ ہر جمعہ کو نظر آتا ہے میرے کو کہ بچے آتے ہیں اور مسلسل جب تو خطبہ جاری رہتا ہے، بچے آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سی عادت ہے؟ یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں کہ خطبہ ادھر جاری ہو، سامعین خطبے کو سننے کی کوشش کریں اور پیچھے سے آوازیں بھی آتی رہیں، تو پھر بغور خطبے کو کیسے سنا جائے؟ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد آنے کے لیے ضرور کہیں، لیکن ساتھ میں آداب بھی سکھلائیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے تو پورے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ خطبے کے جو آداب ہیں، جمعے کے جو آداب ہیں، آپ اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ اگر ایک بار میں نہ صحیح، دو بار میں نہ صحیح، کم سے کم ان کے اندر سلیقہ تو آئے گا بار بار جب آپ سمجھائیں گے۔ لیکن آپ ہی نے اگر اس سلسلے میں کوتاہی کری ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ بچوں تم لوگ آگے آ کے بیٹھو، ٹیک ہٹا کر کے بیٹھو اور آپس میں باتیں نہیں کرنی۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے دا امپورٹینس آف ہارٹ، دل کی کیا اہمیت ہے، دل کا کیا مقام ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کا دل صحیح نہیں رہتا ہے بلکہ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کے دلوں کے اندر قساوت آ جاتی ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان قساوت قلب کا شکار ہو جاتا ہے، یا آپ صاف اور سیدھے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان سنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں مختصراً کتاب و سنت کی روشنی میں چند اسباب آپ کے سامنے گنانے کی کوشش کروں گا جن اسباب کی وجہ سے ہمارے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ انسان کا دل جن اسباب کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے دینی ماحول سے دوری۔ دینی ماحول سے دوری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات سے دوری، نبوی ماحول سے دوری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے دوری، یا آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں غفلت برتنا۔ انسان دین کو امپورٹنٹ نہ دے، دنیاوی زندگی کو امپورٹنٹ دے، دنیا کی چیزوں کو امپورٹنٹ دے، دنیا کی چیزوں کو اہمیت دے، دنیا کو اہمیت دے، دین کی تعلیمات کو اور دین کو اہمیت نہ دے، دین سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے۔ دینی ماحول سے دوری میرے بھائیوں یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جس سبب کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے پاس ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، کیا مومنوں کے پاس ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ رب العالمین کی نصیحت کے لیے جھک جائیں۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے اس حق کو قبول کرنے کے لیے اہل ایمان کے دل جھک جائیں۔ کیا ابھی تک اہل ایمان کے پاس وقت نہیں آیا؟ میرے بھائیوں،
یہ وقت کب آئے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہو؟ یہ وقت کب آئے گا؟ ہمارے سال گزر رہے ہیں، ہماری عمریں گزر رہی ہیں، ہماری مدتیں گزر رہی ہیں، ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے غلط راستے کو اپنایا ہے، خطبے ہم سنتے ہیں، دروس ہم سنتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر رقت طاری نہیں ہوتی، ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے دل اللہ رب العالمین کی جانب مائل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر لرزہ طاری نہیں ہوتا، ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے آخر مومنوں کے پاس وہ وقت کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب انہیں نصیحت کی جائے، جب اللہ کا وہ ذکر کرے تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائے، جب ان کے پاس حق آئے تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے دلوں کے اندر موجود ہو۔ یہ وقت کب آئے گا میرے بھائی؟ یہ وقت کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ وقت ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، اپنی حیات کے اندر لانا ہے۔ بچپنے سے جوانی، جوانی سے انسان بڑھاپے کے اندر چلا جاتا ہے لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، وہی گمراہیوں کے راستے پہ انسان چل رہا ہے۔ یہ تبدیلی کب آئے گی؟ ہمارے دل اللہ رب العالمین کے ذکر لیے کب جھکیں گے؟ ہمارے دل اللہ رب العالمین کی نصیحت کے لیے کب جھکیں گے؟ اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس حق کے لیے ہمارے دل کب مائل ہوں گے؟ جب ہماری موت ہو جائے گی تب۔ موت کے بعد انسان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، موت کے بعد انسان کو احساس ہوگا لیکن اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائیو احساس کرنا ہے تو اسی دنیاوی زندگی کے اندر کرو، موت کے بعد موقع ملنے والا نہیں۔ موت کے بعد انسان تو چانس مانگے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے دعائی مانگے گا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا، وہ کہے گا اللہ رب العالمین ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ تو ہمیں ایک بار عمل کرنے کا موقع دے دے، ایک بار دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے ہم نیک عمل کریں گے، ایک مرتبہ تو دنیا کے اندر بھیج دے۔ لیکن میرے بھائیوں موت کے بعد انسان کو احساس ہوگا لیکن وہ احساس اس کی ندامت کے اندر، اس کے غم کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ احساس کرنا ہے تو اسی دنیا کے اندر کرو، احساس اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر کرو گے تمہاری قیمت بڑھے گی، تمہاری قیمت بڑھے گی اور وہی احساس تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آخرت کے اندر واپس آنے کا احساس، دنیا کے اندر واپس آنے کا احساس، دوبارہ عمل کرنے کا احساس میرے بھائیوں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخر اہل ایمان کے پاس وہ وقت کب آئے گا؟ کیا اہل ایمان کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ جو حق اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس حق کے لیے اس کے دل جھک جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو کیا ہوا؟ جیسے اہل کتاب کے اوپر مدتیں گزری، عمریں گزری، سال در سال گزرتے گئے، انبیاء ان کے درمیان سے رخصت ہوتے چلے گئے، جب مدتیں گزری تو کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اہل کتاب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب کے اندر انبیاء بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، لیکن جیسے ہی انبیاء کرام ان کے درمیان سے رخصت ہوئے، رسول ان کے درمیان سے رخصت ہوئے، مدتیں گزری، اور جیسے جیسے مدتیں گزرتی چلی گئی اہل کتاب دین سے دور ہوتے چلے گئے، اہل کتاب دین سے دور ہوتے چلے گئے، دینی ماحول سے دور ہوتے چلے گئے، اور جب دینی ماحول سے دور ہوئے تو کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت ہو گئے کہ سارے اکثر لوگ، ان میں سے اکثر لوگ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے میرے بھائیوں کہ انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے، دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو قساوت قلب انسان کے اندر آ جاتا ہے،
انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں ایک دوسرا سبب جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا۔ پہلا سبب تو میں نے بتایا کہ دین سے دوری، دینی ماحول سے دوری، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑنا۔ انسان کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نہ لگے، انسان کا دل نمازوں کی طرف نہ لگے، انسان کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں لگے، انسان کی زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑے، اعراض کرے، تو میرے بھائیوں اس اعراض کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، اعراض کرے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ بندہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا تھا، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا تھا، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اسے اندھا بنا کر کے اٹھائے گا، آنکھوں کی روشنی نہیں ہوگی، وہ اللہ سے کہے گا، شکایت کرے گا، ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے ہمیں اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا کے اندر میں بینا تھا، دنیا کے اندر میں پہچانتا تھا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، دنیا کے اندر میں تو دیکھنے والا تھا، آج تو نے جب اٹھایا ہے تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا قال کذالک، اللہ کہے گا تیرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہوا ہے، تیرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری آیتیں آیا کرتی تھی، تیرے پاس قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، تجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھائی جاتی تھی، فنسیتها، تو نے ان باتوں کو بھلا دیا، ان باتوں پر دھیان نہ دھرا، ان باتوں پر تم نے عمل نہ کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، آج تیری بھی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ حال ہوگا اس بندے کا جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، قیامت کے دن وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہوگا۔ قبر کے اندر جو سزائیں ملیں گی وہ تو ملیں گی، آخرت کے دن جب اللہ رب العالمین اسے اٹھائے گا تو بصارت اور بصیرت دونوں سے وہ محروم ہوگا۔ یہ اس بندے کا حال ہوگا میرے بھائی۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہاری زبان کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، تم جب بھی بات کرو اللہ کے ذکر کی بات کرو، کلام مجید کی تلاوت کرو۔ آپ احادیث، کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دعائیں مروی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنی دعائیں سکھلائی ہیں۔ اگر انسان صرف انہی دعاؤں کو یاد کر لے تو انسان کی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے گی، انسان کی زبان تر رہے گی، انسان کا منہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے گا اگر صرف انہی دعاؤں کو یاد کر لے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان سے فالتو بات نہیں کرنی چاہیے، بےہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، تم اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، تم اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ جو بندہ بھی، جو انسان اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرتا ہے، کثرت کلام کرتا ہے، قسوۃ للقلب، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، اگر ہم اول فول بکیں، ہم اپنی زبان سے دوسری باتیں کریں، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہ کریں، تو اس زبان سے اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اثر ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے اور ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس بندے کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی زندہ انسان ہو،
اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس بندے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو مردہ ہو، مر چکا ہو۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سمجھو اس کا دل زندہ ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سمجھو اس کا دل زندہ ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا سمجھو اس کا دل مر چکا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں تیسرا جو بہت بڑا سبب ہے وہ یہ کہ انسان مسلسل گناہوں کے اندر ملوث رہے، انسان مسلسل گناہوں کے اندر ملوث رہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ نہ کرے۔ ایک تو گناہ بھی کرے، گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ رب العالمین سے مغفرت بھی نہ طلب کرے۔ تو میرے بھائیوں اس انداز سے جب وہ انسان زندگی گزارے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حق اس کے دل کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور برائی کا انجام کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ برائی کا اثر، انسان برائی کرتا ہے، اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، اپنے پیر سے گناہ کرتے ہیں، اپنی زبان سے گناہ کرتے ہیں، لیکن ایفیکٹ ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے، اثر ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا چہرہ بدشکل ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اس کے چہرے کے اندر رونق نہیں رہتی، وہ حشاش بشاش نہیں ہوا کرتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، چہرہ تو سیاہ ہوتا ہی ہے، دل کے اندر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، دل کے اندر بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَوَهَنًا فِي الْبَدَنِ، گناہ کرنے کی وجہ سے، برائی کرنے کی وجہ سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق کے اندر، روزی کے اندر بھی کمی ہو جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جو انسان برائی کرتا ہے دوسرے لوگ اس آدمی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے خلاف دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ برائی کا نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں، برائی کا یہ نقصان ہے کہ چہرہ تو سیاہ ہوتا ہی ہے، دل کے اندر بھی تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ابراہیم بن ادھم آپ نے نام سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیان کرتے ہیں اِنَّا لِلذُّنُوبِ نقصاً فی القوہ، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کی طاقت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گرچہ وہ موٹا تازہ نظر کیوں نہ آئے، وہ بھاری بھرکم کیوں نہ نظر آئے، وہ ہٹا کٹا نظر کیوں نہ آئے، لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت کے اندر، اس کے بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ وَقَسْوَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بدن کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور دل کے اندر بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّا لِلْحَسَنَةِ قُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے انسان کے بدن کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے بدن کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان جب نئے کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، روشنی سے بھر دیتا ہے، جس روشنی کے اندر انسان پہچانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، صحیح کو صحیح سمجھتا ہے اور غلط کو غلط سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر سختی آ جاتی ہے اور بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان کے دل کے اندر، انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہو، انسان اگر نئے کام کرتا ہے تو انسان کا بدن مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے، نیکی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی کمزور صحابی، دبلے پتلے صحابی، ان کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی تھی،
بدن کے اعتبار سے بڑا ہی کمزور تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو اس سورت کو کفار قریش کے پاس سنا کر کے آئے؟ کون ہے جو اس سورت کو، کلام مجید کی سورت کو کفار قریش کو سنا کر کے آئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس سورت کو سنا کر کے آئے کفار قریش کے پاس۔ کفار قریش نے خوب مارا عبداللہ بن عباس کو، خون سے لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مارا گیا، کفار قریش نے خوب مارا، کیونکہ قرآن کی سورت انہوں نے سنائی تھی۔ واپس آئے، اللہ کی نبی نے جب عبداللہ بن مسعود کا یہ حال دیکھا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ عبداللہ بن مسعود بدن کے اعتبار سے گرچہ کمزور تھے، ہمت انہوں نے نہیں ہاری، کہا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ سنا کر کے آ چکا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ سنا کر کے آتا۔ بدن کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن ایمان کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی، نیکی کی طاقت تھی کہ دوبارہ سنا کر آنے کی ہمت ان کے اندر پیدا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کے اعتبار سے اتنے کمزور ہوئے کہ درخت پہ جب چڑھے تو کچھ لوگوں نے جب ان کی پنڈلی دیکھی، ان کا پیر دیکھا تو مذاق اڑانے لگے۔ پتلی پتلی پنڈلیاں تھی ان کی، لوگ مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے ان کی پنڈلی کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو ہنستے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا تو کہا، لوگوں تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو، تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں کا وزن اللہ رب العالمین کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ احد پہاڑ کا وزن جتنا زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ عبداللہ بن مسعود کی ان پنڈلیوں کا وزن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان کی قوت تھی، ان کے اندر نیکی کی قوت تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں وہ شریک ہوئے تھے۔ تو میرے بھائی، یہ ہوتی ہے ایمان کی قوت اور یہ ہوتی ہے نیکی کی قوت۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اندھیرا کیسے چھاتا ہے کہ انسان جب اگر گناہ کر لے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، توبہ نہ کرے تو تاریکی چھاتی ہے۔ انسان اگر گناہ کرے، پھر اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، توبہ نصوح کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر بیان کرتے ہیں۔ کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب کوئی مومن بندہ، مسلمان بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، کالا نقطہ، ایک کالی سیاہی اس کے دل کے اوپر رکھ دی جاتی۔ ایک کالا نقطہ انسان کے دل کے اوپر جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کالا نقطہ اس کے دل کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ کی نبی فرماتے ہیں معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اس گناہ کا دبا چھٹ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، لیکن اگر انسان گناہ بھی کرے، توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر کیا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ مطففین کے اندر؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر زنگ لگا دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر یہ دل زنگ آلود ہو گیا، سیاہی سے بھر گیا، سیاہ نقطے سے اگر یہ انسان کا دل بھر گیا، پھر اس دل کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، پھر یہ دل کسی بھی پڑوسی پر رحم نہیں کھاتا،
اس دل کے اندر ظلم بھر جاتا ہے، وہ اپنے بھائی پر بھی ظلم کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، خطبے سنتا ہے، دروس سنتا ہے، لیکن اس دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چوتھا سبب بتاؤں کہ انسان کا دل کیوں سخت ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبب ہے کہ میرے بھائیوں، انسان دنیا کے اندر مشغول رہے، دنیا کے اندر مشغولیت، اپنی پراپرٹی کو بڑھانا، اپنی جائیداد کو بڑھانا، اپنی تجارت کو بڑھانا، اپنے کاروبار کو بڑھانا، اپنی دنیا کو سنوارنا۔ انسان کی منتہا بس یہی ہو کہ ہماری دنیا سنور جائے، چاہے نمازوں کا اہتمام ہو یا نہ ہو، وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے، وہ حج کرے یا نہ کرے، روزے رکھے یا نہ رکھے، انسان کی سوچ کی منتہا یہ ہو کہ وہ صرف اور صرف اپنی دنیا کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتا ہے، اور دنیا کے پیچھے بالکل پاگلوں کی طرح جب بھاگتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کا ایک فرمان آپ کو میں یاد دلاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القسوۃ وغلظ القلوب، ان القسوۃ وغلظ القلوب، کہ انسان کے دلوں کی سختی اور انسان کے دلوں کا گندا ہونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے اور انسان کا دل کب گندا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے دور کے اعتبار سے، چونکہ عرب کے لوگ اس وقت اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے اونٹوں کا نام لے کر کے کہا کہ جب انسان اونٹوں کی دموں کو پکڑ کر کے اونٹوں کو ہانکنا شروع کر دے تو انسان کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، انسان کے دل کے اندر انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اونٹوں کی دموں کو ہانکنے لگے، یعنی اونٹوں کی تجارت میں وہ مگن ہو جائے، اونٹوں کو بیچنے میں وہ مگن ہو جائے، دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جائے، اپنی تجارت میں اتنا مگن ہو جائے، اونٹوں کو بیچنے میں، اونٹوں کی خرید و فروخت میں اتنا مگن ہو جائے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ انسان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں، اپنی تجارت کو بڑھانے کے چکر میں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے چکر میں، اپنی بلڈنگیں بنانے کے چکر میں اس طرح مگن ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے کہ آخرت کو بھلا بیٹھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان القسوۃ وغلظ القلوب، انہی وجہوں سے، دنیا کے اندر اس طرح مشغول ہو جانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے، انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے تو انسان کا دل گندا بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے میرے بھائیو اس دنیا کے اندر۔ کتب احادیث اٹھا کر کے دیکھو، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹتے ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں۔ اللہ کے صحابہ فرمائش کرتے ہیں، صحابہ اجازت لیتے ہیں، اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطاء یا رسول اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ کے لیے کسی بستر کا انتظام کر دیں، آرام دہ تکیے کا انتظام کر دیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے لیے ہم بستر بنا دیں، نرم اور گرم گدا بنا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول کا جواب سنو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا جواب سنو، مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرے صحابہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بستر بنا دوں، لیکن میرے صحابہ سنو، مالی ولی دنیا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب، میں تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، جس طریقے سے ایک مسافر سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح میں اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں، چند دن اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں گا، پھر آخرت کی طرف چلا جاؤں گا۔ مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے، مجھے اس دنیا کے اندر آرام اور سکون کی کیا ضرورت، مجھے اس دنیا کے اندر نرم گرم گدے کی کیا ضرورت، مجھے چند دن اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بس
انسان کو اتنی ضرورتیں مل جائیں کہ انسان زندگی گزار سکتا ہے. ہماری سوچ کی منتہا یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہونی چاہیے، ہم دنیا کے سلسلے میں اتنی ہی بھاگ دوڑ کریں جتنی ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے. لیکن اگر ہم نے دنیا حاصل کرنے کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا میرے بھائیوں، ہمارا دل بھی گندا ہوگا اور یہ ہمارا دل بھی سخت ہوگا. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کمائی دھمائی چھوڑ دے، نہیں میرے بھائیوں، اسلام نے کمانے کا بھی حکم دیا ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا بھی حکم دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا میں اس طرح پاگلوں کی طرح مگن ہو جائے، دنیا کے پیچھے انسان پاگلوں کی طرح اس انداز سے بھاگے کہ وہ آخرت ہی کو بھلا دے. یہ عمل غلط ہے میرے بھائی. آپ دنیا میں کماؤ کھاؤ پیو لیکن آخرت کو کبھی بھی نہ بھلاؤ. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کلام مجید کے اندر؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضل تمہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو روزی تمہیں دی ہے، اس روزی سے آخرت کو تلاش کرو، آخرت کے گھر کو بناؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے اس کو مت بھولو. یعنی دنیا میں تم کماؤ، دنیا میں کھاؤ، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو حاصل کرو، لیکن دنیا کے پیچھے اس انداز سے مت پڑو کہ تم آخرت کو بھلا دو. یہ عمل غلط ہے. تو یہ چوتھا سبب ہے کہ انسان جب دنیا میں بالکل پاگلوں کی طرح مشغول ہو جاتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک بہت بڑا سبب ہے بہت زیادہ کھانا پینا، کثرت سے کھانا پینا. میرے بھائیو، انسان جب کثرت سے کھانے پینے کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نہ کھائے پیے، زندگی گزارنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے اور پینا بھی ضروری ہے، لیکن انسان کھانے پینے ہی کو اپنی سوچ بنا لے، انسان کھانے پینے ہی کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، انسان کھانے پینے ہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. ناشتے میں نے یہ کھایا، مجھے لنچ میں یہ لینا ہے، لنچ میں نے یہ کھایا، مجھے ڈنر میں یہ لینا ہے. اچھی اچھی چیزیں ہونی چاہیے، اور انسان اتنا کھا لے کہ اسے ڈکار لینے میں بھی تکلیف محسوس ہو، انسان اتنا کھا لے کہ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو. اگر انسان کھانے پینے کا یہ معمول بنا لے، ہمیشہ وہ شکم شیر ہو کر کے کھاتا ہے، ہمیشہ وہ پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، تو میرے بھائیوں کثرت سے کھانا پینا، کثرت سے کھانا پینا، ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کھانا پینا، ہمیشہ پیٹ بھر کر کے کھانا اور دوسروں کی فکر نہ کرنا، میرے بھائیوں یہ چیز بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. انسان جب بھوکا رہتا ہے تو دوسروں کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے. انسان جب پیٹ بھر کے کھائے، شکم شیر ہو کر کے کھائے، وہ دوسروں کو بھلا دیتا ہے. انسان جب پیٹ بھر کے کھائے اس کا ذہن گناہوں کی طرف مبذول ہونے لگتا ہے. لہذا انسان کا جو طریقہ ہونا چاہیے، انسان کھانے پینے کا جو طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جب لگے کہ ابھی ہم ایک لقمہ یا دو لقمہ اور کھا سکتے ہیں، انسان کی چاہت ہو کہ میں ابھی اور کھا سکتا ہوں، دو چار لقمے اور کھا سکتا ہوں، اسی وقت انسان کو بند کر دینا چاہیے. انسان کو کھانا پینا وہیں پہ بند کر دینا چاہیے، یعنی مکمل طور پہ سیر ہو کر کے نہ کھائے. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان اتنا کم کھائے کہ کمزور ہو جائے، نہیں میرے بھائی، انسان کو اتنا کم بھی نہیں کھانا چاہیے کمزور ہو، لیکن ہمیشہ شکم شیر ہو کر کے کھانا، ہمیشہ پیٹ بھر کر کے کھانا، یہ چیز بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایاکم والبطینہ، ایاکم والبطینہ، تم ہمیشہ پیٹ بھرے رہنے سے بچو. یہ صحابی رسول سفیان ثوری صحابی نہیں تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیشہ پیٹ بھرے رہنے سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُقَسِّ الْقُلُوبِ، کیونکہ جب تم ہمیشہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو تمہارا دل سخت ہو جائے گا، تمہارا دل سخت ہو جائے گا. یہ ایک تابعی کی گواہی میرے بھائی. اور اللہ کے نبی کا کیا حال تھا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی اگر اللہ سے چاہتے کیا نعمتیں نہیں مانگ سکتے تھے؟ اگر اللہ سے چاہتے تو کیا اپنے گھروں کے اندر کھانے کا انبار نہیں جمع کر سکتے تھے اللہ کے نبی؟ کیا اللہ کے نبی کی دعا بھی رد ہو سکتی تھی؟ لیکن اللہ کے نبی کا حال کیا تھا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کا حال کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک مہینے کا چاند دیکھتے تھے، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ، گھر میں کچھ رہے گا تو چولہا جلے گا نا. 3 مہینے تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. تابعی پوچھتے ہیں کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, अलल अस्वदैन, दो काली चीजों पर हमारा गुजारा हुआ करता था। हम चंद खजूरें खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे, इन्हीं चीजों पर हमारा गुजारा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से भूखे हैं, घर आते थे, अपनी बीवियों से पूछते थे क्या घर में कुछ खाने के लिए है। अगर कहा जाता था, जवाब दिया जाता था कि हाँ घर में खाने के लिए कुछ है, तो अल्लाह के नबी खा लेते थे। और अगर कहा जाता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अल्लाह के नबी कहते थे चलो आज मैं रोजे से, आज मैं रोजा रख लेता हूँ। ये अल्लाह के नबी का हुआ। खंदक के मौके पे सारे सहाबा खड्डा खोद रहे हैं, अल्लाह के नबी भी गड्ढा खोद रहे हैं। सारे सहाबा ने अपने कुर्ते ऊपर उठा करके दिखाए, अल्लाह के नबी भूख का ये आलम है, भूख की ये शिद्दत है कि हमने अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध दिए हैं। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उठाया, अपना भी कुर्ता उठाया। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी अपने पेट के ऊपर दो पत्थर बांधे हुए। अल्लाह, भूख की वजह से अल्लाह के नबी अपने पेट के ऊपर दो पत्थर बांधे हुए हैं। यह हाल था अल्लाह के नबी। एक गरीब आदमी अल्लाह के नबी के पास आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी खाने को कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने एक आदमी को भेजा कि जाओ मेरे घर में जाओ, कुछ खाने के लिए है तो लेकर के आओ। वो आदमी अल्लाह के नबी के घर जाते हैं, एक बीवी के पास जाते हैं, दो बीवी के पास जाते हैं, तीसरी के बाद, चौथी के बाद, हत्ता के तमाम बीवियों के घर के दरवाजे से वो चक्कर लगा करके वो आदमी चला आता है। तमाम बीवियां यही जवाब देती हैं कि हमारे घर में पानी के सिवा कुछ नहीं, हमारे घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। ये अल्लाह के नबी के घर का हाल था मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी के घर का हाल था, ये अल्लाह के नबी का हाल था कि भूखे रहा करते थे। अल्लाह के नबी के घर में तीन दिन तक चूल्हे नहीं जला करते थे। और साहबी रसूल बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा कि रद्दी खजूरें, घटिया खजूरों से अल्लाह के नबी उसके अंदर जो कीड़े हुआ करते थे, उस कीड़े को फूंक करके उस रद्दी खजूर को खाने के लिए अल्लाह के नबी को बेहतरीन खजूर भी नसीब नहीं हुआ करते थे। रद्दी खजूरों से कीड़े फूंक करके खाया करते थे। ये अल्लाह के नबी का हाल हुआ करते थे। तो मेरे भाइयों, हमेशा इस चक्कर में ना रहें कि बेहतरीन डिशें होनी चाहिए, हमेशा इस चक्कर में ना रहें कि नाश्ते में ये खाया तो लंच में ये होना चाहिए, हमेशा इस चक्कर में ना रहें कि लंच में हमने ये खाया तो डिनर इतना बेहतरीन होना चाहिए। इंसान अगर खाने पीने को की अपनी सोच की मुंतहा बना ले तो मेरे भाइयों बहुत ज्यादा खाने पीने से भी इंसान का दिल सख्त हो जाता है। मेरे भाइयों, ये चंद असबाब थे, बातें वैसी और भी थी लेकिन वक्त हो चला है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिन लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों की तरफ माइल नहीं होते, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके दिलों को अल्लाह के घरों की तरफ माइल कर दे। रब्बुल आलमीन जिनके दिलों में नमाज की मोहब्बत नहीं है, रब्बुल आलमीन तो उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन जिनके दिलों में अपने पड़ोसियों के लिए मोहब्बत नहीं है, रब्बुल आलमीन उनके पड़ोसियों के लिए उनके दिलों में मोहब्बत डाल दे। रब्बुल आलमीन जिनके दिल सख्त हो चुके हैं उनके दिलों को नर्म कर दे, उनके दिलों के अंदर रिक़्क़त तारी कर दे। रब्बुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में रहें ईमान और इस्लाम की हालत में रहें और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।